بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ داستان ہے اس بدبخت اور متکبر بادشاہ کی جس نے لوگوں کو خدائے عظیم کی بغاوت کرنے پر اکسایا۔ اس کا نام تھا نمرود، جو کہ خدائے عظیم سے جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک کمزور سی مخلوق نے اسے کیسے ہلاک کیا۔ پیارے ناظرین، طوفان نوح کے بعد بابل، نینوا، سینار اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں انسانی آبادی پھیلنی شروع ہوئی۔ ان علاقوں پر حام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام کوش تھا۔ اس کے ہاں ایک اولاد ہوئی جسے تاریخ میں نمرود بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمرود ایک طاقتور اور متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں کہ سر پر تاج تاریخ میں سب سے پہلے نمرود نے ہی پہنا تھا۔ یہ بزور طاقت رعایا سے اپنی پرستش کرواتا تھا۔ نمرود کا زمانہ تقریباً 3000 سال قبل مسیح کے آس پاس ہے۔ نمرود دنیا کی قدیم ترین تہذیب یعنی اسیریا یا سیموری تہذیب کا سب سے پہلا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ نمرود نے کافی لمبی عمر پائی تھی۔ وہ 400 سالوں تک حکومت کرتا رہا۔ تاریخ میں نمرود کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتی ہیں، لیکن ہر زمانے میں محققین نے نمرود کو تاریخ کے مختلف بادشاہوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ کچھ ریسرچر نمرود کو مشہور اشوری بادشاہ گلگامش قرار دیتے ہیں، کچھ اسے سمیری دیوتا مردوک کے ساتھ جوڑتے ہیں اور کچھ اسے امنہوتپ کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں۔ پیارے ناظرین، لفظ نمرود کے معنی ہے باغی یا بغاوت کرنے والا۔ چونکہ نمرود نے اللہ پاک سے بغاوت کی اور لوگوں کو بھی بغاوت کرنے پر اکسایا، اس لیے اسے نمرود کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایتوں کے مطابق نمرود بابل کا بادشاہ تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ اسی زمانے میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا مسکن شہر بابل کے قریب پر کا علاقہ تھا۔ جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور بت پرستی کے خلاف کھلے عام تقریریں کی، یہاں تک کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل کے سب سے بڑے مندر میں رکھے ہوئے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ لہٰذا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ اس پر نمرود نے کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر نمرود نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ابراہیم کو قید کر لو اور حکم دیا کہ ایک عظیم آگ جلائی جائے۔ چنانچہ نمرود کے حکم کے مطابق ایک بہت بڑا الاؤ روشن کیا۔ کئی روز تک آگ کو دہکایا گیا، یہاں تک کہ آگ اتنی زیادہ بھڑک گئی کہ اس کی تپش سے ارد گرد کی چیزیں جھلسنے لگیں۔ پھر نمرود کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا جس کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے، لیکن خالق کائنات کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو کر گلزار بن گئی۔ اتنی دہکتی ہوئی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال تک نہ جلا سکی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے نکل آئے۔ نمرود یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گیا اور پھر پکار اٹھا کہ اے ابراہیم، واقعی تیرا خدا بہت عظیم ہے اور اس قدر قدرت رکھتا ہے کہ اس نے تیرے اور آگ کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی۔ میں اس کی قدرت اور عظمت کی وجہ سے اس کے لیے قربانی کروں گا۔ پھر نمرود نے اعلان کیا کہ 4000 قربانیاں تیار کی جائیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ تیری کوئی بھی قربانی یا بھلائی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک تو پہلے اس خدائے رحمان پر ایمان نہ لے آئے۔ نمرود نے کہا کہ اس طرح تو میری حکومت ختم ہو جائے گی اور میں یہ بات دوبارہ نہیں کرتا۔ بہرحال وہاں پر موجود کچھ عقل مند اور زندہ دل لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور خدائے رحمان پر ایمان لے آئے اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف ہجرت کر گئے۔
پھر نمرود نے اللہ پاک کی تلاش شروع کی اور خدائے عظیم سے لڑنے کے لیے ایک بہت ہی بلند و بالا مینار کی تعمیر کروائی، جو کہ مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا۔ کہتے ہیں کہ نمرود اس مینار پر چڑھ کے خدائے عظیم کو للکارتا، اور جب آسمان سے کوئی جواب نہ آتا تو وہ غرور و تکبر سے ہنستا اور لوگ اس کے آگے سجدہ کیا کرتے تھے۔ آخرکار ایک دن ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے دربار میں آیا اور نمرود کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہا، اور کہا کہ اے نمرود، اس اللہ سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں اپنی ایک حقیر سی مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دے۔ اس موقع پر نمرود نے خدائے عظیم سے مقابلے کا تقاضا کیا۔ چنانچہ فرشتے نے نمرود کو اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کی مہلت دی۔ 3 دن تک نمرود نے اپنا تمام لشکر اکٹھا کر لیا، اور پھر اللہ پاک کے حکم سے 3 دن بعد مچھروں کا ایک عظیم جھرمٹ آیا اور اس نے نمرود کی فوج پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں نمرود کی ساری فوج ہلاک ہو گئی۔ اور پھر اللہ پاک نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کر دیا، جو کہ نمرود کی ناک میں گھس گیا اور ناک کے ذریعے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود درد کی شدت سے بے چین ہو گیا۔ جب وہ اپنے ہاتھ سے اپنے سر پر مارتا تو مچھر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا، یوں اسے کچھ دیر آرام مل جاتا، اور کچھ دیر بعد جب مچھر دوبارہ حرکت کرتا تو وہ پھر سے درد کی شدت سے بے چین ہونے لگتا۔ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی نمرود کے دربار میں آتا تو نمرود کے ہاتھ کا بوسہ دینے کی بجائے نمرود اسے سر پر جوتے مارنے کو کہتا۔ نمرود کی یہ حالت کئی برس تک رہی، اور آخرکار نمرود سر پر جوتے کھا کھا کر اور ذلیل و خوار ہو کر ہلاک ہو گیا۔ اس طرح اللہ پاک نے اپنی ایک حقیر سی مخلوق کے ذریعے نمرود کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔